السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تہجد پڑھتے ہوئے یہ نشانی نظر آئے تو سمجھ جانا اللہ تم سے راضی ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے۔ نماز تہجد پڑھنے سے انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، جیسا کہ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، یعنی تہجد کے وقت۔ لہٰذا اگر تم سے ہو سکے کہ اللہ کے بندوں میں سے ہو جاؤں تو اس مبارک وقت میں اللہ کا ذکر ضرور کرتے رہنا، اس کے نیک بندوں میں سے ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، ایک حدیث قدسی ہے جس سے تہجد کے وقت کی اہمیت اور اس کی 3 خصوصیات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا گیا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، قریبی آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے کہ میں اس کو معاف کروں، کہ میں اس کو بخش دوں؟ صحیح مسلم۔ معلوم ہوا کہ یہ وقت دعا، سوال اور طلب مغفرت کے لیے نہایت سازگار ہے۔ معزز ناظرین، نماز تہجد مومن کا اعزاز ہے۔ نماز تہجد مومن کے لیے ایک خاص شرف اور ایک اعزاز ہے۔ مومن کی عزت اللہ تعالیٰ کی بے ریا عبادت میں پوشیدہ ہے، جبکہ وہ دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کا قیام مومن کا شرف ہے اور اس کی عزت اس کے لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے۔ المستدرک للحاکم۔ معزز ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد جائز نہیں ہے مگر 2 لوگوں کے بارے میں، ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن سے نوازا ہو اور وہ اس قرآن کے ذریعے دن میں بھی اور رات میں بھی قیام کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے اور وہ اس مال کے ذریعے سے دن میں بھی اور رات میں بھی خرچ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 آیات کے ساتھ قیام اللیل کیا اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جاتا، جس نے 100 آیات کے ساتھ قیام کیا اس کا نام قانتین یعنی فرما بردار لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص 1000 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کا نام ثواب کے خزانے جمع کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد۔ نماز تہجد کا اہتمام کرنے والوں کے لیے جنت کا محل۔ نماز تہجد سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ایک مومن کے درجات میں اضافہ کیا جاتا ہے، اسے جنت میں عالی شان اور نادر محلات عطا کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جنت میں ایسے شفاف شیشوں کے محل ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ محل اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو نرم گفتگو کرتے ہیں، جو کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں، جو سلام کو عام کرتے ہیں اور جو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں رات کو ان گھڑیوں میں جب دیگر مخلوق سو رہی ہوتی ہے۔ جامع ترمذی۔ معزز ناظرین، رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب کوئی مسلمان اللہ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی وہ مطلوبہ چیز عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر رات کے آخری حصے میں قبولیت دعا کا دروازہ کھل جاتا ہے اور ہر مومن کی ہر جائز دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہ دعا دنیا کی بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کی بھی۔ قیام اللیل کے لیے اٹھنا، پھر اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعائیں اور مناجات کرنا اس لیے بھی بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا نچلے قریبی آسمان پر تشریف لاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے، میں بادشاہ ہوں، جو مجھے پکارے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، جو مجھ سے بخشش طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا، اور طلوع فجر تک قبولیت کا یہی عالم رہتا ہے۔ رمضان میں ہم سحری کے لیے لازماً اٹھتے ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے کچھ وقت دعا اور استغفار کے لیے وقف کر دے تو کتنی خوش نصیبی ہوگی۔ بخاری مسلم۔ معزز ناظرین، قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے نماز تہجد میں لمبا قیام کرنا چاہیے، جس میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، لمبے لمبے سجدے کرنے چاہیے، قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے، گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اللہ کے حضور دعائیں کرنی چاہیے۔ معزز ناظرین، تہجد کی اسی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اللہ کے تمام رسول اور پیغمبر آخر شب کی اس اہم عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نصف رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے، اور پھر رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے۔ اسی طرح وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تہجد کی تاکید کرتے ہوئے اس کی 4 اہم خصوصیات گنتی کروائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ پچھلی امتوں کے صالحین کی سنت ہے۔ فرمایا، نماز تہجد کی پابندی کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ نماز تہجد تمہارے رب کی قربت کا وسیلہ ہے، گناہوں کو مٹانے والی اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ نماز تہجد۔ ترمذی۔ نماز تہجد کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی جگانا چاہیے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی ترغیب دی اور گھر والوں کے ساتھ پڑھنے کی تاکید دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات کو اٹھ کر اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، پھر دونوں مل کر نماز پڑھتے ہیں تو انہیں ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی نماز تہجد کے بارے میں بہت فکر مند رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت اللہ کے خزانے نازل ہوتے ہیں، ازواج مطہرات کو کون بیدار کرے گا؟ صحیح البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کی نماز تہجد کے بارے میں بھی بہت فکر مند رہتے۔ ایک رات آپ ان کے گھر گئے اور ان سے پوچھا، کیا تم دونوں تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی نماز تہجد کے بارے میں بھی بہت فکر مند رہتے۔ نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر عبداللہ رضی اللہ عنہ نماز تہجد پڑھنے لگیں تو کتنا اچھا آدمی ہوگا۔ صحیح بخاری۔ ایک صحابی کی نماز تہجد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر مندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک صحابی کی نماز تہجد کے بارے میں فکر مند ہوتے ہوئے فرمایا، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، وہ پہلے تہجد کی نماز پڑھتا تھا، پھر اس نے تہجد کی نماز چھوڑ دی۔ معلوم ہوا کہ نفل عمل جب شروع کر دیا جائے تو اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو مستقل ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ معزز ناظرین، اگر تہجد کے وقت یعنی آدھی رات کو آپ کی آنکھ کھل جائے تو سمجھ لو اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اگر نماز تہجد پڑھتے ہوئے آپ کو سکون آئے، آپ کو مزہ آئے تو سمجھ جائیں اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جب عبادت کرنے کو جی چاہے، دل لگی کے ساتھ انسان کوئی بھی عبادت کرے تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کے ساتھ راضی ہے، اللہ آپ پر خوش ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے آپ پر کھلے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک ضرور کیجئے، ویڈیو کو اجر و ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے دوسروں تک شیئر کیجئے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔